السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے قرآن مجید کی تحریف تبدیل ہو جانے کے متعلق۔ اس سلسلے میں آپ نے مرزا انجینئر کی یہ وائس بھیجی ہے جس میں وہ قرآن مجید کی تحریف کے متعلق، قرآن مجید کے تبدیل کیے جانے کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک وائس بھیجی تھی کہ بکری قرآن مجید کے اوراق کھا گئی، اس کا میں نے جواب دیا کہ وہ منسوخ آیات تھیں۔ اب دوسری آڈیو انجینئر علی مرزا کی، جس میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے بات کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ انجینئر علی مرزا پوری طرح ایک بہروپیہ اور مشکوک شخص ہے، اور یہ شخص در حقیقت کیا ہے زیادہ بہتر تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں، مگر اس کی گفتگو سننے سے یہ پوری طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہروپیہ اور مشکوک انسان ہے۔ علی مرزا میری یہ بات اگر سن لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز علماء اور ائمہ کے حوالے سے وہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے۔ جو کچھ یہ شخص علماء کے حوالے سے اپنی زبان استعمال کرتا ہے، نہ اس کا انداز عالمانہ ہے، نہ اس کی گفتگو کے اندر کہ جو گفتگو ایک علم والے کی ہونی چاہیے وہ نہیں۔ مثال کے طور پر اپنی گفتگوؤں میں اکثر کہتا ہے کہ یہ فقی ہے اور یہ فلاں ہے، تو یہ گفتگو کوئی عالمانہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ تھکے ہوئے اور ہلکے الفاظ ہیں۔ مرزا انجینئر کی آپ نے یہ آڈیو بھیجی، اس سے پہلے میں اس کا بیان سن چکا کہ شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، تبھی تو وہ شیعہ پڑھتے ہیں، جبکہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے اور خود شیعہ کی کتب اس بات پر گواہ ہیں کہ شیعہ کے نزدیک قرآن مجید تبدیل کر دیا گیا ہے اور اصل قرآن 12ویں امام کے پاس غار میں ہے، جبکہ وہ 12واں امام سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ علامہ احسان علیہ شہید رحمہ اللہ نے الشیعہ والقرآن لکھی، اور اسی طرح دیگر علماء نے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت شدہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مجید کو تبدیل کر ڈالا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون۔ یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا، وما صاحبکم بمجنون، اے اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ مکہ والوں نے پیارے نبی کو کہا کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا، یعنی آسمانوں میں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر کو چلے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین،
یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. اے نبی، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے لیے یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے ارشاد فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود گاڑ لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. تو محترم بھائی، یہ قرآن مجید کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے گی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تورات اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، بے شمار صحائف اللہ کا کلام، مگر اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون نہیں فرمایا. یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ عرش والے کا کلام ہے، اللہ عرش والے کی بات ہے، اور اللہ نے اپنے کلام، اپنی بات، اپنی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی. علی مرزا کا یہ کہنا کہ صحیح مسلم میں تعریف قرآن سے متعلق حدیث ہے، اور میں تو وہی کہوں گا جو شیعہ کہتے ہیں. میں نے اسحاق جہاد والے سے پوچھا اور اس نے یہ کہا، اور جو بات مفسرین نے، شارحین نے لکھی وہ یہ حضرت سرے سے بیان ہی نہ کرے. تو صحیح مسلم میں کتاب الرضا ہے، اور اس میں باب ہے باب التحریم بخمس رضاعات، 5 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت واقع ہو جاتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں نازل کیا گیا تھا 10 بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے. یعنی پہلے آیت یہ تھی کہ 10 مرتبہ اگر دودھ کوئی پیے گا تب حرمت ثابت ہوگی. پھر 10 مرتبہ کو 5 مرتبہ دودھ پلانے سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا. 10 والا حکم ختم شد، اب 5 والا حکم ہوگا. فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی کہ جن کی قرآن مجید میں تلاوت کی جاتی تھی. اب ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ آیت قرآنیہ جس میں 10 مرتبہ دودھ کا پلانا حرمت ثابت کرنے کے لیے تھا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ 10 مرتبہ والا حکم منسوخ ہو گیا اور رہ گیا معاملہ اب باقی تلاوت کا. تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا قرآن مجید میں نسخ 3 طریقوں سے ہوا. یہاں یہ یاد رکھیے کہ نسخ کیا ہے؟ کسی حکم کا ڈسمس کر دینا، کسی حکم کا کالعدم کر دینا. بعض دفعہ حکم بھی منسوخ ہو جاتا اور آیت بھی منسوخ ہو جاتی. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کر دیں او ننسیہا یا اس کو بھلا دیں ناتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو اسی طرح کا کوئی حکم لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آ جاتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نسخ 3 طریقوں سے ہوا ہے. آیت مذکورہ حکم اور آیت کے الفاظ دونوں منسوخ کر دیے جائیں، یعنی حکم بھی ختم اور آیت کی تلاوت بھی ختم. جیسے 10 دفعہ دودھ پلانے کا حکم ہے، حکم بھی منسوخ، آیت کی تلاوت بھی منسوخ. اب اس حدیث کو لے کر اہل تشیع کا یہ کہنا یا اس بہروپیے انجینئر علی مرزا کا یہ کہنا کہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ تحریف قرآن، تو اس سے بندہ پوچھے تم کون ہو؟ تم اہل ایران ہو؟ اگر اہل سنت ہو تو اہل سنت کا اس انداز سے نام لینا گویا معلوم ہو کہ یہ اہل ایران سے ہے. کیا یہ خمینی کے ٹولے سے ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے؟ اور یہاں اس روایت کا مقصد کیا ہے؟ اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ 10 مرتبہ دودھ پلانے کے تعلق سے جو آیت تھی یہ ان آیات میں سے تھی کہ جن کے متعلق بعض لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور وہ اس منسوخ آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب اسی حدیث کا ترجمہ پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری نے کیا کیا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان آیات میں سے تھی جس کے منسوخ ہونے کا حکم نہ جاننے والے لوگ اسے پڑھ لیا کرتے تھے. یقرأ من القرآن، قرآن میں سے تلاوت کی جاتی تھی. اب ہم اس بریکٹ والے معنی کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں صحیح بخاری میں کہ صحیح بخاری کے اندر قرآن مجید میں موجود منسوخ آیات یا قرآن مجید کے جمع کرنے کے متعلق کیا کچھ موجود ہے. میرے سامنے یہ صحیح بخاری ہے، باب جمع القرآن، قرآن مجید کے جمع کرنے کا بیان، اور اس میں روایت نمبر ہے 4986.
حدثنا موسى بن اسماعیل عن ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبید بن الصباح ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامۃ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر اعطانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے بعد ابو بکر نے مجھے بلایا، اور جب میں ابو بکر کے پاس گیا تو عمر بھی ابو بکر کے پاس موجود تھا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ میرے پاس عمر آئے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور عمر نے مجھے یہ کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے قراء شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے اندیشہ ڈر ہے کہ اگر قراء قاری قرآن کے حفاظ ان کی شہادت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو قرآن مجید کے حفاظ قراء ختم ہو جائیں گے، اور قرآن کریم کا بہت سا حصہ بھی انہی کے ساتھ جاتا رہے گا۔ میری خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ پھر حضرت عمر نے ابو بکر کو قائل کیا، اور ابو بکر نے زید بن ثابت کو اس بات پر قائل کیا، تیار کیا کہ ہم قرآن مجید کو جمع کر لیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں ابو بکر نے کہا کہ اے زید تم نوجوان اور عقل مند بندے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم محنت کے ساتھ قرآن مجید کو پوری جستجو کے ساتھ ایک جگہ پر جمع کر دو۔ حضرت زید اس کام کے لیے تیار ہو گئے جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے۔ زید فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، اور کھجور کی شاخوں، باریک پتھروں، لوگوں کے سینوں سے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا اور زبانی یاد کیا ہوا قرآن مجید میں جمع کرنے لگا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن مجید مختلف لوگوں کے پاس موجود تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف چیزوں سے، لوگوں کے سینوں سے اور مختلف لکھی ہوئی چیزوں سے قرآن مجید کو جمع کر لیا۔ اب قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے، اور یہ نمبر ہے 4987۔ یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ارمینیا اور آذربائی جان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگی تیاریوں میں مصروف تھے کہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں عثمان سے کہ اے عثمان، لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے میں اختلافات کا سامنا ہے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے میں اختلافات کے باعث سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ حذیفہ نے عرض کی حضرت عثمان سے کہ اے عثمان، اس سے پہلے یہودی اور عیسائی کتاب اللہ میں اختلافات کرنے لگے، انہوں نے
کتاب اللہ میں اختلاف کیا، بہتر یہ ہے کہ یہ امت بھی وہ کام کرنے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح۔ آپ اس معاملے کو سنجیدہ لیں، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس بھیجا اور وہ صحیفے ان سے طلب کیے جو حفصہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت حفصہ نے وہ صحیفے عثمان کو پہنچا دیے۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر لیں، یعنی ایک کتابی شکل دیں سب کو، سب صحیفوں سے، سب جو قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے موجود ہیں ان کو ایک کتاب کی شکل دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کام کرنے کے لیے کہا کہ آپ یہ کام کریں۔ چنانچہ ان حضرات صحابہ نے ایسا کیا اور تمام جگہوں سے قرآن مجید کو لے کر ایک کتابی شکل کے اندر ایک ہی جگہ میں نقل کر دیا۔ حضرت عثمان نے حفصہ سے لیے ہوئے جو صحیفے اور اوراق تھے مختلف، وہ حفصہ کو واپس کیے، اور زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، انہوں نے جو ایک کتابی شکل بنائی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اس سے کاپیاں کروائیں اور تمام مسلمانوں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف ان حضرات صحابہ کا ایک جگہ لکھا ہوا قرآن مجید مختلف علاقوں میں پہنچا دیا۔ وَأَمَرَ بِمَا سَوَاهُ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ۔ عثمان نے حکم دیا کہ اس کاپی، یہ جو اوریجنل جینون قانونی اور حکومتی سرپرستی میں تیار کی گئی یہ کاپی ہے قرآن مجید کی، اس کے علاوہ جس کسی کے پاس کہیں بھی قرآن مجید کسی کاغذ ورق وغیرہ پر موجود ہے اس کو جلا دیا جائے۔ تو پیارے بھائی، یہ صحابہ نے اہتمام کیا۔ پہلے ابو بکر و عمر اور زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب حذیفہ نے، عثمان نے، اور جناب سعید نے، اور عبد الرحمن نے، اور ابن زبیر نے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ اور یاد رکھیے اس میں ان تمام باتوں کا اہتمام کیا گیا۔ جن آیات کی تلاوت منسوخ تھی، کیا تھا؟ جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، جیسے مرزے کی پیش کی گئی یہ روایت کہ 10 مرتبہ دودھ پلانا تھا، اس قسم کی جو آیات منسوخ ہو چکی تھی وہ آیات قرآن مجید میں درج نہیں کی گئیں۔ اور اسی طرح جن آیات کا حکم بھی منسوخ تھا، تلاوت بھی منسوخ تھی، وہ بھی بیچ میں سے درج نہیں کی گئیں۔ تو یہ ہے اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، اور یہ ہے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مقصد، وَيُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ وہ قرآن مجید میں سے تلاوت کی جاتی تھی۔ تو صحابہ نے باقاعدہ اہتمام کیا۔ اور یاد رکھیے عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اور عمر کون تھا؟ جب تک جبرائیل وحی لے کر آتے رہے، عمر وہ تھا جو زمین پر مشورہ دیتا تھا، آسمان سے جبرائیل قرآن بنا کر لے کر نازل ہو جاتے تھے۔ اور ابو بکر کون تھا؟ ابو بکر نبی کا یار غار تھا۔ ابو بکر نبی کا یار غار تھا، نبی کا سسر تھا، عائشہ کا باپ تھا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کرام
انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اللہ نے اپنے کتاب اللہ کی، اپنی کتاب اللہ کی حفاظت کی جو ہے وہ گارنٹی دی کہ میں اس کا محافظ ہوں، تو کہ وہ شخص کائنات کا بڑا بدبخت انسان ہے، کلمہ پڑھ کر جہنم کے نچلے گڑھے میں جانے والا ہے، جو کہے کہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا۔ عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، زید بن ثابت نے، حذیفہ بن یمان نے، عبداللہ بن زبیر نے، سعید بن عاص نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کام کیا جو کام عرش والا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اہل تشیع کا یہ کہنا کہ ابو بکر عمر نے قرآن مجید کو تبدیل کیا، یہ کہنا کہ 10 پارے بکری کھا گئی، یہ کہنا کہ عثمان یا عائشہ کی بکری قرآن مجید کھا گئی، کلمہ پڑھنے والا اپنی زبان پر ایسی باتیں نہیں لا سکتا۔ اور جو بھیڑیا، ایسے تمام لوگ سن لیں، جو بھیڑیا اپنا لباس تبدیل کر کے آئے یا بھیڑیا بن کر آئے، اہل سنت اہل حدیث اس کا منہ توڑنے اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ نظریہ اور یہ سوچ اور عوام کے اندر پبلک میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ قرآن تبدیل کر دیا گیا اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ منسوخ آیات، بعض کا حکم منسوخ، بعض کی تلاوت منسوخ، کسی کی تلاوت باقی ہے مگر حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور کوئی ایسا نسخ کہ حکم بھی کالعدم اور اس کی تلاوت بھی ڈسمس۔ تو اس لیے تمام مسلمان اپنے آپ کو ایسے بہروپیوں اور بھیڑیوں سے بچا کر رکھیں۔ ایسے مشکوک معاملے میں جب بھی کوئی ایسی بات سنیں فوراً علماء حقہ سے رجوع کریں۔ جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، جو خود کو اہل حدیث کہتا ہے، جو خود کو قرآن اور حدیث کے منہج پر کہتا ہے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر کو اٹھ جائے، اللہ کے قرآن میں نہ تبدیلی کی گئی، نہ کی جا سکتی ہے، نہ کی جائے گی۔ کیوں کہ قرآن مجید کا گارنٹر اللہ مستوی علی العرش ہے اور یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ ہاں، جو بندے کا پتر ہے، جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ عمر کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ زید کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ حذیفہ کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ عثمان کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ابن عاص کا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ابن زبیر کا شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے محنتیں کر کر کے اللہ کے قرآن کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ آج الیکٹرانک دور ہے، اگر ہم ٹائپنگ کرتے ہوئے بھی قرآن مجید لکھنے بیٹھ جائیں تو سمجھ آ جائے گی لکھنے والے کو۔ قلم دوات لینا، بستی بستی میں پھرنا، گھر گھر میں چکر لگانا، ایک ایک حافظ قرآن کو پکڑنا بٹھانا اور اس سے قرآن مجید سننا، پھر قرآن مجید کو ایک جگہ پر لکھنا، یہ کوئی کھیر نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے کہ بس یہاں سے بٹن دبایا وہاں سے کام ہو گیا۔ تو اس لیے ان حضرات صحابہ کا، ویسے تو تمام صحابہ کا، بالخصوص ان حضرات مقدسہ کا ہم شکریہ ادا کریں، ان کے احسان مند رہیں اور ان کا نام لیں تو رضی اللہ تعالی عنہم کہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ تو کوئی قرآن مجید تبدیل نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ہونے والا ہے۔ اس لیے علم لینا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے علماء سے،
اٹامک انرجیوں میں کام کرنے والے یہی دھندے کریں گے کہ امت کے گمراہ کرنے کا سبب ضلوا واضلوا، خود بھی لائن سے ہٹے اور دوسروں کو بھی لائن سے دور کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت کو ایسے بہروپیوں اور بھیڑیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ جو لباس جبرائیل میں اندر سے شیطان اوپر سے جبرائیل کا لبادہ اوڑھ کر امت کو گمراہ کرنے چلے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ اعلم الصواب۔